الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت اور شب قدر کی اہمیت۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، شب قدر، لیلۃ القدر، اس کا مطلب کیا ہے؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے ویلیو، عزت وغیرہ۔ تو لیلۃ القدر یا شب قدر کا مطلب ہے عزت والی رات، ویلیو والی رات، قدر والی رات۔ اردو میں بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، اس بندے کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تو شب قدر کا مطلب ہے عزت والی رات۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہی ہے سورہ قدر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو ویلیو والی رات میں اتارا، عزت والی رات میں اتارا۔ اچھا، ادھر ایک بات یاد رکھیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں واحد کا صیغہ استعمال کریں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات حل فرماتا ہے۔ فرماتے نہیں کہنا، جمع کا صیغہ نہیں استعمال کرنا، کیونکہ جمع کا صیغہ استعمال کریں تو اس سے جو ہے نا وہ تعدد کا شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے۔ اس لیے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے صیغہ استعمال کرنا ہے تو واحد کا استعمال کرنا ہے، اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو جمع کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو اس سے تو احتمال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا ایک سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ ہے بندوں کے لیے قانون کہ بندے واحد کا صیغہ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کی یہ آپ نے دیکھا دنیا بادشاہوں کا عادت ہے، ہم یہ فرماتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ، اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے خود جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم نے جمع کا صیغہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے کہ وہ خود اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے۔ وہ اسی طرح جس طرح گاؤں پنڈ کا چودھری یا کوئی بڑا وزیر مشیر وغیرہ ہوتا تو ایک بندہ ہے، لیکن وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ ہم نے کہا تھا فلاں جگہ جو ہے نا یہ پل بنوا دو، فلاں جگہ نہر کھدوا دو۔ اب وہ ہم کہہ رہا ہے لیکن ہے تو وہ ایک ہی بندہ، اس لیے کہ وہ اپنی عظمت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں تو واحد کا صیغہ استعمال کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے کہ وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے، اور وہ بھی وہ جمع نہیں کہ جس میں تعدد ہو، بلکہ وہ جمع کہ جس میں فقط عظمت کا اظہار ہو، کبریائی کا اور بڑائی کا اظہار ہو، اس لیے کہ کبریائی اور بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو زیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی جو ہے نا یہ میری چادر ہے۔ تو جس بندے نے اس چادر کو اوڑھنا چاہا میں اس کو پھاڑ دوں گا، ختم کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے کبریائی، بڑائی۔ تو بہرحال یہ تو ضمناً بات آ گئی، تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ حالانکہ خود رب تو ایک ہے، لیکن جو ہے نا اپنی عظمت کے اظہار کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ مطلب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ایک رات کے اندر رب کی عبادت کی جائے۔ یعنی 1000 سال بندہ راتوں کو عبادت کرتا رہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اس سے زیادہ بہتر اس رات میں عبادت کرنا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس کی آگے وجہ خود ہی ارشاد فرمائی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو اتنی عزت کیوں ملی، عظمت کیوں ملی، قدر کیوں ملی، ویلیو کیوں ملی؟ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں زمین پر۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اس رات میں تمام کے تمام امور میں رب ذوالجلال کی طرف سے بھلائی رکھ دی گئی ہے، سلامتی رکھ دی گئی ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ جو سلامتی ہے یہ کب تک رہتی ہے؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات میں سلامتیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اب اس مقام پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بر صغیر پاک و ہند میں علم دین کا اور خصوصی طور پر حدیث مبارکہ کا فیضان عام کرنے والے بزرگ ہیں، اور یہ وہی بزرگ ہیں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جب مدینہ پاک میں حاضر ہوئے تو 1 سال مدینہ پاک میں سرکار علیہ السلام کے قدموں میں رہے، اور تہیہ کر لیا کہ میں نے جانا نہیں ہے، میں نے ادھر ہی رہنا ہے مدینہ پاک میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا تم ہندوستان چلے جاؤ، تمہاری ادھر زیادہ ضرورت ہے۔ اگرچہ ادھر رہنا بڑی فضیلت کی بات ہے، مدینہ پاک جیسی تو فضا ہی کہیں کائنات میں نہیں ہے، وہ فضا تو جنت میں بھی نہیں ہے جو فضا مدینہ میں ہے، کہ مدینہ خود بقعۂ نور ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اشارہ فرمایا تھا کہ تم ہندوستان جاؤ اور ادھر علم دین کا فیضان عام کرو، اور خصوصی طور پر انہوں نے اس خطے میں آ کر حدیث مبارکہ کا فیضان عام کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس رات میں فرشتے نازل ہوں اور فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوں، اس رات کی تو یہ فضیلت ہے، تو جس رات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائیں، اور پھر دیکھیں نا ملائکہ نے آنا ہے تو چلے جانا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس بقعۂ نور پر، اس بقعۂ مبارکہ پر مدینہ پاک میں ہمیشہ کے لیے جلوہ فرما ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے حضور تشریف لائیں قیامت تک۔ بلکہ یہ جو حضور کا روضہ انور ہے، بقعۂ نور ہے، یہ قیامت کے دن حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا، اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ جو مدینہ پاک کی زمین جہاں محبوب علیہ السلام جلوہ فرما ہے، یہ زمین قیامت کے دن اٹھا کر جنت میں شفٹ کر دی جائے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا نا نبی علیہ السلام نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ میرے گھر سے میرے منبر تک کا جو فاصلہ ہے یہ سارے کا سارا جنت میں ہے، اور اسی وجہ سے حجاج کو کہا گیا نا کہ ادھر جا کر ریاض الجنہ میں جا کر نفل ادا کرو، اس لیے کہ یہ وہی زمین ہے جو بعین ہی قیامت کے دن جنت میں اٹھائی جائے گی۔ تو جو بندہ جنت میں دنیا میں رہتے ہوئے چلا گیا تو رب سے امید ہے کہ رب ذوالجلال اس کو آخرت میں بھی اسے جنت میں رکھے گا، ریاض الجنہ میں۔ اس لیے ہم نوافل پڑھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ زمین جنت کی زمین ہے، لہذا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس جنت میں جاتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال آخرت میں بھی ہمیں اس جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو احباب اسی پرکار میں عرض کر رہا تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس رات میں صرف ملائکہ نازل ہوتے ہیں، صرف اسی رات میں لیلۃ القدر میں جناب جبرائیل امین، جس رات میں فرشتے نازل ہوں اس کی اتنی فضیلت ہے، تو جس رات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں کہ جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے لولاک لما خلقت افلاک، لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات ہی کو پیدا نہ کرتا۔ اور ایک میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ لولا کا محبوب اگر آپ نہ ہوتے لما اظہرت ربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، رب تو ہوں میں، لیکن رب ظاہر کس پہ کرنا ہے؟ مخلوق پر، تو مخلوق کو بنایا، تو محبوب آپ کی خاطر میں نے مخلوق کو بنایا۔ حضور تاج شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال نے آپ کی خاطر دونوں جہاں بنائے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، ساری کائنات آپ کے لیے پیدا کی اور آپ کو اپنے لیے پیدا کیا۔ تو اس لیے احباب وقار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میلاد شریف کی رات ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر ہے، کہ لیلۃ القدر میں
فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس رات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ جن کی تشریف آوری کی بدولت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو رنگ و روپ بخشا ہے، اور ساری کائنات کو، تمام مخلوق کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو احباب ذوالفقار، اب جو کل رات آئے گی اس کے بارے میں قوی چانس ہے کہ وہ شب قدر ہو، اس لیے کہ بزرگان دین نے جو تجربہ لکھا ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا کہ اگر پہلا روزہ منگل کا ہو تو ایسی صورت میں زیادہ چانس یہ ہوتے ہیں کہ 27ویں رات لیلۃ القدر شریف کی رات ہوتی ہے۔ بزرگان دین نے جو اپنے تجربات لکھے ہیں کہ اگر فلاں دن کو رمضان شروع ہو تو فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی، اگر فلاں دن کو شروع ہو تو فلاں رات کو لیلۃ القدر ہوگی، ان بزرگوں نے جو اپنا تجربہ لکھا ہے وہ تجربہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ اس سال جو ہمارا رمضان شریف ہے، چونکہ یہ منگل کو شروع ہوا ہے تو زیادہ چانس یہ ہے کہ لیلۃ القدر شریف 27ویں رات کو ہوگی۔ اب یہ میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں میں جب سے بالغ ہوا الحمدللہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا ہو۔ پھر اپنا تجربہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب قدر ہوتی ہے، اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہو تو 27ویں شب، اس بار چونکہ منگل کو شروع ہوا تھا اس وجہ سے 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہو تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہو تو میں نے 23ویں شب میں لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ تو یہ تو ہے ایک تجربے کی بات، بزرگوں نے اپنے تجربات لکھے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ان کو جو کرامات عطا فرمائی ہیں، عزت عطا فرمائی ہیں، انہیں تو یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں دوسری بات کہ آپ یہ لیلۃ القدر جو سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے اندر 3 بار لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پہلی بار، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس رات میں یہ اسرار رب ذوالجلال نے رکھا ہے کہ لیلۃ القدر کے جو کلمات ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کتنی بار ہوگا؟ 3 بار، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو مولا تو ہی ارشاد فرما دے کیا ہے؟ رب جلال نے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو 3 بار آیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے آپ کلمات کو اگر جمع کریں تو یہ 9 کلمات بنتے ہیں، لام یا لام تا الف لام قاف دال را، 9 کلمات۔ اور یہ جو لیلۃ القدر کا کلمہ ہے یہ یہ اس صورت کے اندر 3 بار آیا ہے، تو 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دے تو 27 کا عدد آتا ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں۔ اب یہ کلمہ اس صورت کے اندر 3 بار آیا ہے، اگر اس کلمے کو 3 سے ضرب دیں تو 27 کا فگر آتا ہے، جو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ لیلۃ القدر یہ 27ویں شب ہے۔ اس لیے احباب ذوالفقار کل جو شب آنے والی ہے اس کی تیاری کے لیے قاری صاحب نے پہلے ہی فرمایا کہ 1 دن پہلے بیان کریں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ آئندہ جو رات آنے والی ہے اس رات میں ہم نے اپنے سب کام چھوڑ کر رب ذوالجلال کی عبادت کرنی ہے، تسبیح نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ اس لیے یہ 1 دن پہلے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ بندہ پہلے سے فارغ البال ہو اور اپنے سارے کام سمیٹ کر اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرے۔ ویسے تو پورے رمضان میں بندہ عبادت کرے تو بڑا ثواب ہے، لیکن اس رات کے اندر خاص طور پہ رب ذوالجلال نے خود اس کی فضائل اور مناقب ارشاد فرمائے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دستور تھا، طریقہ تھا کہ آپ رمضان شریف کی آخری جو طاق راتیں تھیں ان کے اندر خصوصی طور پر جگراتا فرماتے تھے، جاگتے تھے۔ اور عائشہ فرماتی ہیں، آپ کا فرمان ہے، فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں دیکھو، آخری عشرے کی 21ویں شب،
23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔